ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ مسائل تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تراویح کا مسئلہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کے سوالات اور اشکالات بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہمارے پاس بھی آئے تھے، لیکن کچھ اور مسائل تھے رمضان المبارک کے اور پھر صدقۃ الفطر کے، تو انہی میں ہم کافی زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ اور ایک بڑی وجہ اس کے مؤخر ہونے کی یہ تھی کہ اس کا پھیلاؤ زیادہ تھا۔ عصر کے بعد چونکہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو کور کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کو کسی دن رات کے وقت جو ہے وہ لائیو بھی چلا دیں گے اور ریکارڈ بھی کر دیں گے اور پھر یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو ابھی کافی رات گزر چکی ہے، ہمارے پاس 12 بج گئے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں، آج ٹرائی کرتے ہیں کہ جلدی اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کیا جا سکے، اور اس میں عربی عبارات وغیرہ ان کو حذف کر دیا جائے، ان کو ریکارڈ نہ کروایا جائے، تاکہ ہمارا بھی وقت بچ جائے اور آپ کا بھی وقت بچ جائے۔ اوریجنل سکینز لگے ہوں گے، حوالہ جات آپ وہاں دیکھ سکیں گے، عربی عبارات وہاں سے آپ اگر دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں گے، نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کر سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلا جو سوال اس حوالے سے پوچھا گیا اور عمومی طور پر آج کل پوچھا جاتا ہے کہ تراویح کیا کوئی نماز ہے؟ کیونکہ جناب غامدی صاحب کے اس حوالے سے کچھ اقوال سننے کو ملے ہیں۔ ڈائریکٹ تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے، میں نے سنا کہ غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا تھا کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، لہٰذا غامدی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس کا انکار ہی کر دیا۔ دیکھیں، ایک جاہل شخص اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تو کوئی معاملہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علماء میں سے، علماء اہل سنت میں سے، محدثین میں سے، یا آج کے علماء اہل سنت میں سے اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں سے، میرے خیال میں اور میرے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو کہتا ہو کہ روزہ تراویح کے بغیر ہوتا نہیں۔ اگر کسی کی تراویح کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہ رکھے، ایسا کوئی عالم میری نظر میں نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی عالم انجینئر صاحب کی نظر میں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں پیش کریں، ہمیں دکھائیں، ان کا کلپ یا ان کی تحریر دکھائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس کی ضد میں آ کر جناب غامدی صاحب نے تراویح کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غامدی صاحب تدریجاً انحراف کا شکار ہوئے ہیں۔ پہلے بہت سی باتیں وہ مانتے تھے اور آج ان کو سرے سے اسلام کا حصہ ہی نہیں مانتے، یا کہتے ہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ پہلے وہ انہیں اسلام کا شعار اور اسلام کی ضروری چیز مانتے تھے، جس کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ داڑھی کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 1985-86 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو ان کے اپنے ہی رسالے میں شائع شدہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ شعار اسلام ہے، ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ داڑھی کے ساتھ، داڑھی کے بغیر رہے۔ داڑھی کے بغیر وہ کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ داڑھی کے بغیر تو اسلام ہوتا ہی نہیں۔ اس طرح کے اظہار انہوں نے کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ آج ان کا اگر موقف آپ سنیں تو آج ان کا موقف یہ ہے کہ داڑھی کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضور کیونکہ داڑھی رکھتے تھے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو مسلمانوں میں بھی یہ روایت ہوئی کہ آپ کی محبت میں لوگ داڑھی رکھتے ہیں۔ دین میں جو چیزیں واجب فرض کی گئی ہیں ان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب کی اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تضاد بیانیاں ہیں، بہت زیادہ، اور وہ اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں
وہ آئے دن کوئی نہ کوئی جدیدیت کی طرف اور ماڈرنزم کی طرف جاتے نظر آتے ہیں. وہ ایک روشن خیال سا اسلام جو ان کے نزدیک روشن خیال ہے، ویسے تو اسلام تو روشن خیال ہی ہے، وہ اپنے تئیں روشن خیال اسلام کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو تراویح ہے یہ وہی تہجد کی نماز ہے، وہی قیام اللیل ہے جو عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ 3 دن کیا آپ کی ابتدا میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے، آپ نے اسے موقوف کر دیا اس خدشے کے پیش نظر. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے، یعنی یہی قیام اللیل رمضان المبارک میں ٹولیوں کی صورت میں، کوئی 2-4 ادھر کھڑے ہیں، کوئی 2-4 ادھر اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ایک جماعت ہو جائے. تو انہوں نے ایک جو ہے امام کی اقتداء میں ان کو جمع کر دیا. تو یوں نماز تراویح جو ہے وہ باقاعدہ پورا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہاں انہوں نے یہ بھی بات تسلیم کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ راشد تھے، تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو بھی اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. یہ معاملہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی. یہ خیال ہوا لوگوں کا. ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس. جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے اور دلائل اس پر موجود ہیں. یہ بات انہوں نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہی تھی. بعد میں اللہ جانے پھر ان کو کیا اس طرح کی بات سوجی کہ انہوں نے اس کا آہستہ آہستہ انکار کرنا شروع کر دیا. اور اب جو میں سمجھا ہوں ان کا موقف الجھا ہوا ہے ویسے، لیکن وہ موقف یوں سمجھ آتا ہے کہ آج کے دور میں نماز تراویح کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. آخری رات جو ہے نا تہجد کا وقت ہے، آخری رات پڑھی جانی چاہیے. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ جس نماز کے جس وقت سے تم سوئے ہوئے رہتے ہو وہ وقت زیادہ افضل ہے. یہ بات تو درست ہے کہ آخر رات میں جس نے رات کے تھوڑے حصے میں قیام کرنا ہے وہ آخر رات میں کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس حوالے سے ہمارا ایک کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو بھی چکا ہے پہلے کہ نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ کون سا بہتر ہے، شروع میں یا آخر میں، اور نماز تراویح مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے. اس میں تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ ہر شخص کے لیے مختلف حالات ہیں. ایک شخص حافظ قرآن ہے اور تہجد کا پابند بھی ہے، وہ رات کو اٹھتا بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرے. جو اس کو سرور اس وقت آنا ہے وہ اس کو پہلی رات میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے عمومی طور پر نہیں آتا ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں بیچارے جو پڑھتے ہی نہیں، تہجد کے عادی نہیں ہیں، اور رات کو وہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے اور قرآن کریم بھی ان کو یاد نہیں ہے، تو وہ تو پہلی رات میں ہی امام کے ساتھ ہی پڑھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ تو وسوسے کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک ہی موقف اپنا لینا اس حوالے سے یہ بہتر نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو وتر پڑھ کے سونے کی تاکید کر دی، کیونکہ ان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ رات کو بعد میں اٹھ نہیں پائیں گے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات کے آخر میں نماز پڑھتے تھے. رمضان المبارک کا جو قیام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے اور یہ قیام آپ لمبا کر دیتے تھے. تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ اغلب رات کا قیام ہی تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے، زیادہ قیام ہی کرتے تھے. خصوصاً آخری راتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہی رہتے تھے، قیام لمبا سے لمبا کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ تہجد چونکہ سو کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے لہٰذا پچھلی رات پڑھنا اس کو یہی بہتر ہے، یہی کرنا چاہیے، یہ تراویح والا. اب جو غامدی صاحب نے موقف اختیار کے بڑا عجیب و غریب الفاظ بھی انتہائی بھدے ہیں.
یعنی ایک ایسا متواتر عمل جو خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی اور مسلمانوں کا متواتر عمل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہنگامہ ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ جو عمل اکٹھے ہو کر لوگ کرتے ہیں ایک ہنگامے کی صورت میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے رات کے آخر کی طرف۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جو چیز ذرا اجتماعی ہو جائے، تہوار سا بن جائے، ہنگامہ ہو جائے، اس سے لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ رات کے آخر میں ہی اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک انتہائی فضول سی بات ہے غامدی صاحب نے کی ہے کہ جو لوگ بیچارے پاڑی نہیں پا رہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ سو جائیں گے تو اٹھ نہیں پائیں گے، تو وہ کیوں اس عمل سے محروم رہ جائیں، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ پڑھ کے سو جاؤ۔ پھر کیوں آپ اس کے مخالف ہیں؟ کیا آپ قرآن کریم سننے سنانے کے مخالف ہیں، یا آپ نفل نوافل کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دینا چاہتے؟ کیا آخر مقصد کیا ہے آپ کا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہی قیام اللیل جو ہے وہ رمضان المبارک میں اس کی خصوصی اہمیت بیان کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 37 نمبر حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رمضان مبارک میں جو قیام اللیل کرے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ جو سنت خلیفہ راشد جسے ہم کہتے ہیں، وہ 2010 نمبر پہ ہے۔ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے معاملہ دیکھا اور پھر ایک قاری پر جمع کر دیا۔ اگر یہ کوئی مکروہ معاملہ تھا اور نعوذ باللہ یہ کوئی ہنگامہ اور اس طرح کا معاملہ تھا اور بقول غامدی صاحب اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کیسے لوگوں کو ایک جمع کر رہے ہیں اور قاری کی ڈیوٹی بھی لگا رہے ہیں؟ تو یہ کیسا معاملہ ہے جس کو آپ ہنگامہ کہہ کر یا اس کو آپ مکروہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر جمع فرما رہے ہیں لوگوں کو؟ تو یہ ایک انتہا ہے، ایک انتہا غامدی صاحب کی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل علم و عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ تراویح اس کی ترغیب موجود ہے اور لوگوں کو دینی بھی چاہیے ترغیب اس کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھی ہے نا، اس میں ابو داؤد کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات جب لوگوں کے ساتھ قیام کیا، آپ تو خود قیام کر رہے تھے، لوگ آ کے شامل ہو گئے، تو پہلی رات آپ نے آدھی رات قیام کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی آدھی رات قیام کیا، پہلی آدھی رات قیام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع رات میں تراویح پڑھی ہے، یعنی قیام اللیل رمضان میں کیا ہے، وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے۔ تو آپ نے شروع رات میں کی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سو کر اٹھنے کا عمل ہے؟ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو کر اٹھے تھے اس عمل کو کرنے کے لیے؟ یہ سنن ابی داؤد کی 1375 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں قیام کروایا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، یہاں رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر اگلی رات میں جب آپ نے قیام کروایا تو پھر یہاں تک کہ آدھا حصہ گزر گیا۔ پھر اگلی رات میں جب آپ نے تیسری رات میں قیام کروایا تو اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہم ڈرے کہ ہمیں سحری سے ہی رہنا نہ پڑ جائے، یعنی سحری نہ ہماری گزر جائے۔ اذان کا وقت بالکل قریب تھا تو آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اسے شروع رات میں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے پہلی رات شروع رات میں کیا تھا، پھر دوسری رات میں آپ نے آدھی رات تک کیا اور لمبا کر دیا، پھر آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائی تراویح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے آخر بالکل سحری تک لے گئے۔ تو شروع سے لے کر سحری تک یا شروع میں ہی یا درمیان تک لے جایا جا سکتا ہے اس کو، اور ایسا ہی عمل ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا شروع میں پڑھ لی جاتی ہیں یا اس کو اور لمبا کر کے آخری جو راتیں ہوتی ہیں خصوصاً طاق راتیں ان میں درمیان تک، اور کچھ راتوں کچھ لوگ جو ہیں آخر تک لے جاتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سنت کے مطابق ہے، اور اس پر تان اور طنز کرنا، اس کو ہنگامہ کہنا، یہ خود غامدی صاحب کی عقل کا فطور ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ جو اعتراض ہے بالکل بے وقت ہے کہ تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بھئی قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اور ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے رات میں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک اس کا وقت ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، اور ایک وجہ سے موقوف کی، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اور سنت خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور پھر آگے باقی خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ چلتی رہی اور آج تک یہ قائم و دائم ہے۔ اس حوالے سے اگلا سوال یہ ہے کہ تہجد و تراویح کیا دو نمازیں ہیں، دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ یہ ہمارے ہاں عموماً یہ اشکال جو ابھارا جاتا ہے ہمارے احناف بھائیوں کی طرف سے
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور قیام اللیل رات کی نماز کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں 2013 نمبر حدیث ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان، رات کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اس سے چونکہ ان کی 20 رکعت تراویح پر جو انہوں نے تعداد معین کر لی اور اس کو سنت موقدہ کہہ دیا، اس پر زد پڑتی تھی، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو الگ الگ نماز قرار دیں۔ اور یاد رکھیں یہ متاخرین کا آج کے دور کے علماء احناف کا کیا دھرا ہے، پرانے جو ان کے اسلاف تھے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ اس پر زور دیتے رہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح تھی جو تہجد تھی، وہی 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں جو 3 دن آپ نے صحابہ کو قیام کرایا وہ بھی یہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو قیام کرتے تھے جماعت کے بغیر رمضان میں یہی 11 رکعتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعتیں نہیں پڑھی۔ لہٰذا اس کو 2 نمازیں قرار دے کر استدلال بنانے کی کوشش کرنا کہ 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین فی الفقہ والحدیث ہیں، انہوں نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو کتاب التراویح میں نقل کیا ہے، اور آگے باب فضل من قام رمضان یہ قائم کیا ہے کہ رمضان کے قیام کی کیا فضیلت ہے، اور پیچھے تراویح کے عنوان میں اس کو قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح تھی۔ اور علامہ کرمانی حنفی نے یہاں لکھا ہے کہ اتفقوا علی ان المراد بقیامہ صلاۃ التراویح، اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان اس سے مراد تراویح ہی ہے، قیام رمضان تراویح ہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے ہی عنوان میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور احناف علماء بھی مان رہے ہیں کہ یہ تراویح ہی تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی قیام شہر رمضان، یعنی شہر رمضان کا قیام، جو ماہ رمضان کا قیام یعنی تراویح، اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کیف الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں جو خاص نماز تراویح ہے، ظاہر ہے اب باقی نمازیں تو عام مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، یہ نماز خصوصی طور پر جس کی ترغیب دی گئی ہے یعنی قیام اللیل رمضان میں جسے تراویح کہتے ہیں، اسی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی آپ کا قیام یہی تھا 11 رکعتیں، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیام نہیں کیا۔ اور یہ صرف ہمارا یہ محدثین کا استدلال نہیں ہے، علماء احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ جناب انور شاہ کشمیری صاحب وہ دیوبندی بھائیوں کے یا حنفی بھائیوں کے بڑے جلیل القدر ایک ان کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی الصحاح صلاۃ التراویح علیہ الصلاۃ والسلام 8 رکعات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح جو ہے صحاح میں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں 8 رکعات ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تراویح ہیں 8 رکعات، اور آج کے علماء ہمارے جناب مفتی طارق مسعود صاحب یا ہمارے مولانا الیاس گھمن صاحب وغیرہ، وہ آج اس چیز پر زور دیے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ کی تہجد اور تراویح الگ تھی۔ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں چند ایک فرق پیش کر دیتا ہوں تاکہ تراویح اور تہجد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عام طور پہ تہجد کے لیے صلاۃ اللیل قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، اور تراویح کے لیے عام طور پر قیام رمضان کا لفظ آتا ہے۔ میں چند ایک حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر صحیح بخاری، تہجد کے لیے فضل قیام اللیل، تراویح کے لیے فضل من قام رمضان۔ یہ 8 رکعت اور 3 وتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ تو تہجد تھی، یہ تراویح تھی نہیں، تہجد اور تراویح الگ نماز ہے۔ جبکہ جناب انور شاہ کشمیری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، تو یہ تراویح تھی 8 رکعتیں، اس کو تراویح اور تہجد کو الگ کرنا
یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بخاری میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے اس کو تہجد کہہ کے تراویح کو الگ کرنا بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ لا مناس من تسلیم ان تراویحہ کان 8 رکعات، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے بھی تو غور کیا ہوگا نا فقہ حنفی اور مذہب احناف کو تقویت دینے کے لیے، اور اس حدیث پر کتنا غور کیا ہوگا انہوں نے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پورے غور و فکر کے بعد اس بات میں کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت ہی تھی۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَایَةٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ أَنَّهُ صَلَّى التَّرَاوِیحَ وَالتَّہَجُّدَ عَلَىٰ حِدَةٍ فِي رمضان، اور کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تہجد و تراویح الگ الگ پڑھی ہو۔ یہ 8 رکعتیں آپ کی تراویح ہی تھی، یہ انور شاہ کشمیری صاحب بتاتے ہیں، اور تمام متقدمین علماء احناف اسی بات کے قائل ہیں۔ آگے جا کے ہم ذکر کریں گے کہ وہ 20 تراویح پھر کیوں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا حکم دیا تھا، ان کے حکم سے 20 پڑھی گئی، اس پر ہم تبصرہ آگے کریں گے کہ وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کے 20 تراویح کو مسنون یا سنت موقدہ کہنے کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اور آج ہمارے جو احناف علماء ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت کر دیں۔ حد ہے ویسے کہ علماء اپنے جو بڑے اور کبار علماء ہیں ان کے فیصلے کو، جو ان کا اتفاقی فیصلہ ہے، اس کو وہ رد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح مسنون ہے، کہتے ہیں مسنون تراویح 8 ہے، تو یہ جو 8 ہے نا صحیح بخاری میں، یہ تراویح ہی ہے، جیسا کہ عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ایک ضعیف روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 20 رکعات کا ذکر ہے، تو یہ جو 8 رکھتے ہیں یہ مسنون تراویح ہے، یہ تراویح ہے، یہ تہجد یا الگ نماز نہیں ہے تراویح سے۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو یا آج کے دور کے جو علماء ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے، اور واقعی بالکل وہ درست کہتے تھے کہ یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ورنہ انہیں چاہیے کہ یہ تہجد و تراویح الگ ثابت کریں۔ پھر تو انہیں کتنی رکعتیں ثابت کرنا پڑیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تراویح ہیں اور 11 تہجد ہے، تو 31 رکعات کم از کم انہیں ثابت کرنا پڑیں گی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور خود ان کا عمل بھی اس کے خلاف ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح و تہجد الگ پڑھتے تھے تو کون عالم ہے ان میں سے، یا ان میں سے کون آج عابد ہے، ایسا عبادت گزار ہے جو تہجد و تراویح الگ پڑھتا ہو، 20 تراویح بھی پڑھتا ہو اور 11 تہجد بھی پڑھتا ہو؟ جو تہجد کے عادی بھی کئی لوگ ہوں گے احناف میں یقیناً، جو تہجد پڑھتے ہیں عام دنوں میں، تو کیا وہ 20 تراویح الگ پڑھ کے پھر 11 رکعت تہجد پڑھتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں جبکہ عملی طور پر بھی وہ اس کے انکاری ہیں؟ تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد و تراویح الگ پڑھی ہوں یا تہجد و تراویح الگ نمازیں ہوں۔ علماء احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں جو 2013 نمبر پہ ہے کہ پوچھنے والے نے یہی پوچھا ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، مجھے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتائیں۔ کتنا صاف سوال ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آگے سے کہتی ہیں کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کس نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے بتائیں؟ تراویح کے بارے میں پوچھا تھا، تراویح کے بارے میں پوچھا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے جواب کیا دیا؟ یہی جواب دیا نا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کی نماز تھی ہی 11 رکعتیں، تو 11 رکعتیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ تو یہی جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رمضان کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ لہٰذا تہجد و تراویح بالکل الگ نمازیں نہیں ہیں، ان کو الگ کرنا جہاں سنت کی خلاف ورزی ہے وہاں خود علماء احناف کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، ان کی بھی مخالفت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہیں، اور علماء احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بات ہوئی تھی کہ تہجد و تراویح الگ الگ نمازیں ہیں، ضمناً یہ بھی ذکر آ گیا کہ تہجد و تراویح الگ الگ نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ اب اس کو تفصیل سے ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو 11 رکعتوں والی روایت ہے تو بالکل صحیح، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری میں یہ بات درج ہے، اور سارے مسلمان اہل سنت جو ہیں وہ متفق ہیں صحیح بخاری کی
تمام مرفوع متصل احادیث وہ صحیح ہیں، اور ہمارے احناف علماء آج کے دور کے بھی پرانے بھی سارے اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کرتے ہیں کہ 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک میں ثابت ہیں۔ اب 11 سے زیادہ ثابت کرنا یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کر دی۔ شاید ہم یہی حسن ظن رکھیں گے کہ ان سے غلطی سے ہوگی، کہ کہیں ان کے ذہن میں کس نے ڈال دی یہ بات، ان کے اساتذہ میں سے کسی نے ڈالی یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آ گئی۔ انہوں نے ایک روایت بنا دی، خود ہی گھڑ لی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر 11 رکعتوں والی حدیث ہے تو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے جو یقیناً صحیح بھی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کرتے جو آپ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ بخاری ہی میں دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری میں، یہ ظاہر ہے بخاری کی حدیث تو صحیح ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان کی نسبت، تو یہ حدیث بخاری کی اس حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ حدیث خود ہی بنا کے، خود ہی گھڑ کے، ان کے ذہن میں ایسی بات آ گئی، ظاہر ہے انہی سے گھڑی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں سنی، اور ذخیرہ حدیث میں ہمیں کہیں ملی بھی نہیں پوری کوشش اور پوری تگ و دو کے بعد بھی، اور جبکہ حوالہ وہ صحیح بخاری کا دے رہے ہیں، صحیح بخاری میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری لوگوں کے سامنے موجود ہے، احناف کے علماء کے پاس بھی موجود ہے، اگر وہ حدیث ہمیں تلاش کر دیں اس میں سے تو ہم ان کے بڑے مشکور ہوں گے۔ تو صحیح بخاری میں قطعاً، بلکہ ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، آپ رمضان میں اتنی زیادہ عبادت کرتے جو کہ آپ عام مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ رمضان میں آپ کی زیادہ عبادت ثابت ہے، لیکن حدیث اس طرح کی، یہ الفاظ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ اور صحیح بخاری میں تو قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ چونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے، جبکہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعتیں جو پڑھتے تھے وہ آپ پہلے ہی اتنی لمبی لمبی کر کے پڑھتے تھے کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ ان کے حسن کے بارے میں، ان کی لمبائی کے بارے میں آپ تو پوچھے ہی نہ، یعنی بڑی حسین، بڑی خوبصورت اور بڑی لمبی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان میں مزید طول ممکن نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ زیادہ عبادت جو رمضان میں آپ کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ اس کی ایک ہی صورت بچتی ہے کہ آپ رکعات کی تعداد بڑھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعات زیادہ بڑھاتے تھے تبھی زیادہ عبادت کر پاتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑ تو انہوں نے خود ہی بنا لی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کا یہ مطلب کہاں سے انہوں نے لے لیا؟ یہ روایت تو من گھڑت ہے جس سے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیسے انہوں نے سمجھ لیا کہ زیادہ طول نہیں ہو سکتا، رکعتیں لمبی اور نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے انہوں نے سمجھ لیا؟ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے ان کے پاس کہ جب زیادہ عبادت ہوتی تھی تو وہ زیادہ عبادت رکعات بڑھا کر ہوتی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو آپ صحابہ کرام کو قیام کروایا نا رمضان مبارک میں، یہ صحیح بخاری میں 7290 نمبر حدیث میں ذکر ہے اس کا، اور اس کی تفصیل سنن ابی داؤد میں 1375 نمبر پہ آتی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے، آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا، آخری عشرے میں آپ نے ہمیں قیام کروایا، ایک رات میں آپ نے قیام کروایا تو رات کا تہائی حصہ گزر گیا، یعنی تہائی حصہ ہمیں قیام کروایا، وہ جتنی بھی رکھتے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 1/3 حصے میں پڑھ دیں۔ پھر اگلی رات جب آپ نے قیام کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو رکھتے تھیں وہ آدھی رات میں پڑھیں، یعنی آدھی رات میں قیام کروایا، اور پھر اگلی رات جو آخری رات تھی جس میں آپ نے قیام کروایا اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو وہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا رات کے آخر تک، یہاں تک کہ سحری بھی ہم نے مشکل سے کھائی، ہمیں ڈر تھا کہ سحری کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی منطق کو یہاں بھی لگایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکعتیں تو وہی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں بڑھاتے تھے، عبادت جب بڑھانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں بڑھاتے تھے، کیونکہ جو
طوالت ہے رکعتوں کی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اتنی مینٹین کی ہوئی تھی کہ ان میں مزید اضافہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس کا مطلب بھلا کیا ہوگا کہ پہلی رکعت آپ نے، پہلی رات جو آپ نے قیام کروایا، اور مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا الیاس گھمن صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں تراویح پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں. اچھا، اگر اس منطق کو لے لیا جائے تو پہلی رات میں آپ نے 20 رکعتیں پڑھائیں اور وہ 20 رکعتیں مکمل ہو گئیں رات کے تہائی حصے میں. اب اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات قیام کروایا، یعنی ڈبل ہو گیا تقریباً، پہلی رات سے زیادہ قیام ہو گیا. پہلی رات تہائی حصہ تھا، دوسری رات میں نصف حصہ ہو گیا، یعنی قیام زیادہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا مطلب ہے کہ 20 پہلی رات پڑھائی تھی، تو جب قیام اگلی رات زیادہ کیا آدھی رات تک، تو پھر 30 پڑھائی ہوں گی. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ نے طوالت تو پہلے ہی اتنی زیادہ رکھی ہوئی تھی جس میں مزید اضافہ آپ کے نزدیک ممکن ہی نہیں تھا. پھر جب آپ نے تیسری رات نماز پڑھائی تو پوری رات ہی آپ نے گزار دی قیام اللیل میں، تو یا تراویح میں آپ کے بقول. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات یعنی تیسری رات پھر 40 رکعتیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تہائی رات میں تو 20 رکعتیں پڑھی آپ کے بقول. آدھی رات میں پھر ظاہر ہے کہ پھر رکعتوں کی تعداد بڑھانا ہوگی، قیام زیادہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے 30 پڑھی ہوں گی. اور آخری رات میں مزید قیام بڑھانا پڑا تو مزید رکعتیں بڑھانی پڑی آپ کی منطق کے مطابق، تو 40 رکعتیں ہوگی. پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بقول بھی 40 رکعتوں تک پڑھائی ہیں، تو آپ بھی اس کو سنت موقدہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا ایسے فضول ہی ان کا استدلال تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا. ہم بتا چکے ہیں کہ خود ان کے علماء جو ہیں وہ اس چیز کے سختی سے انکاری رہے ہیں کہ قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کبھی پڑھی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور تراویح جو ہے وہ الگ پڑھی ہو. اب یہ ابن الحمام حنفی ہیں، ابن الحمام بہت بڑے جلیل القدر ان کے ائمہ میں سے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ من حدیث ابن عباس انه صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر فضعيف بأبي شيبة ابراہیم ابن عثمان. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 20 پڑھنے کی رکعت ہے نا، روایت ہے، جو 20 پڑھنے کی روایت ہے وہ تو بالاتفاق ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ متفق علی ضعفہ، جو ابو بکر ابن ابی شیبہ کے دادا ہیں نا، ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، وہ متفق علی ضعفہ، یعنی ان کے ضعف پر اتفاق ہے، لہٰذا یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. یہ ابن الحمام لکھ رہے ہیں، ابن الحمام حنفی، فتح القدیر میں. فتح القدیر یہ بہت اہم کتاب ہے فقہ حنفی میں. وہ لکھ رہے ہیں نعم ثابتت العشرون من زمن عمر فی الموطا. وہ کہتے ہیں کہ 20 ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں. اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے کہ وہ ہوئی ہیں یا نہیں. بہرحال یہ بات تو ثابت ہوگی خود احناف کے محققین علماء سے کہ 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. اسی طرح دوسری جگہ پر ابن الحمام ہی لکھتے ہیں کہ فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنۃ 11 رکعۃ بالوتر فی جماعت فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ لعذر. اس ساری بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں قیام 11 رکعت ہی تھا، اور جماعت کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھائیں. سبحان اللہ، یہی ہمارا موقف ہے، اور جو علماء احناف آج کے دور میں مان ہی نہیں رہے ہیں. ابن الحمام حنفی جو محقق ہیں، عالم ہیں، بڑے جلیل القدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باجماعت قیام تھا، یعنی باجماعت جو تراویح آپ نے پڑھی ہے وہ بھی 11 رکعت ہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک منطق ایجاد کی گئی نا کہ رمضان میں آپ زیادہ عبادت کرتے تھے، اور وہ زیادہ عبادت رکعتوں کی طوالت کی بجائے رکعتوں کی تعداد میں بڑھوتری سے ہوتی تھی، یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح البحر الرائق میں ابن نجیم حنفی نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہی بات ابن الحمام حنفی سے نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں وہ 11 رکعتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 11 رکعتیں، وہ 20 رکعتیں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکھتے ہیں اور اس سے آگے جو ہیں وہ مستحب ہیں 12 رکھتے ہیں، یعنی 8 رکھتے ہیں وطروں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور 12 جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ دیکھیں کتنی واضح بات یہ بھی کر رہے ہیں البحر الرائق میں ابن نجیم حنفی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 8 رکھتے ہیں تراویح کی، اور وطر تو الگ ہیں، باقی جو 12 رکھتے ہیں وہ مستحب ہیں، وہ سنت نہیں ہیں۔ اور آج کتنے یعنی واضح انداز میں ان کو سنت موقدہ کہہ کر ان پر ڈٹے بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح علامہ زرکشی وہ لکھتے ہیں کہ دعویٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فی تلک اللیلۃ 20 رکعۃ لم یصح، یہ دعویٰ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں 20 رکعتیں پڑھی تھیں جو آپ نے جماعت کے ساتھ 3 راتیں پڑھائیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کبھی صحیح ثابت ہو سکتا نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً 20 پڑھنا ثابت نہیں۔ اسی طرح علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ الحاصل ان 20 رکعۃ لم تثبت من فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے 20 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح رد المختار میں ابن عابدین حنفی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ 8 رکھتے ہیں اور باقی مستحب ہے، اور انہوں نے بھی فتح القدیر کا حوالہ دیا اس حوالے سے۔ اور انور شاہ کشمیری صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحاح میں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح جو ہیں وہ 8 رکعتیں تھیں۔ جو 20 رکعتوں کی روایت آتی ہے بالاتفاق ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں اما 20 رکعۃ الآن انما ہوا سنت الخلفاء الراشدین، جو اب ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گے کہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ نَجِدْ إِسْنَادَهُ قَوِيًّا، اگرچہ ہم اس کی بھی کوئی کبھی سند نہیں پاتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ 20 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں ثابت، اس کی نفی کر رہے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب، اور دوسری جگہ بھی وہ نفی کر رہے ہیں جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعتیں ہی تھیں۔ اسی طرح عبدالشکور فاروقی لکھنوی حنفی صاحب کا قول بھی ہم بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعتیں تراویح ہیں۔ اسی طرح 2 اور حدیثیں ہم اسی کی تائید میں پیش کریں گے، یہ صحیح بخاری والی جو حدیث تھی اسی کی تائید میں، وہ دونوں حدیثیں بھی ان کی سند بھی حسن ہے، قابل حجت ہے اور وہ صحت کے درجے پہ پہنچتی ہیں۔ ایک مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان مبارک میں 8 رکعتیں اور وطر پڑھائے، 8 رکعتیں تراویح پڑھائی اور پھر وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ یہ بات سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ یہی بات اس حدیث میں ہے کہ پھر اگلی رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی اور فرمایا انی خشیت او کرہت ان تکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ ہوا یا میں نے پسند نہیں کیا کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں اب تمہیں مزید نہیں پڑھا رہا۔ تو جو 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں وہ اس حدیث کے مطابق 8 رکعتیں اور 3 وطر ہیں، 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ یہ حدیث جو ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے ایک راوی عیسیٰ بن جاریہ پر جرح کی جاتی عموماً احناف کی طرف سے، وہ درست نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ بن جاریہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہیں اور ان کی حدیث کم از کم حسن ہوتی ہے، جیسا کہ ان محدثین کا فیصلہ ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کی ایک اور حدیث ہے جو کہ ایک صحابی کا عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، یعنی اس کو پسند فرمایا ہے، اس کو رد نہیں کیا۔ اس میں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، رات کو میں نے ایک کام کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ درست ہوا یا غلط ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ رمضان کے دن تھے، رمضان کی رات کو میں نے یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ میرے گھر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم حفظ نہیں ہے، آپ کو قرآن کریم یاد ہے تو آپ ہمیں رات کو نماز ہی پڑھا دیں، یعنی قیام اللیل تراویح پڑھا دیں۔ تو فصلیت بہن 8 رکعات ثم اوترت،
میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائیں، ثم اوتر، تو پھر میں نے وطر پڑھا دیے انہیں، یعنی 8 رکعتیں پلس 3 وطر، 11 رکعتیں میں نے انہیں پڑھائی ہیں۔ تو فکان شبہ الرضا، یہ معاملہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ رضامندی ہوگی۔ ولم یقل شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا، گویا آپ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو دیکھیں یا سنیں اور اس پر کوئی اعتراض نہ فرمائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں۔ یہ حدیث امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، واقعی اس کی سند حسن ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی اپنی زندگی میں تراویح وغیرہ نہیں پڑھی ہے۔ اب جو روایات پیش کی جاتی ہیں 11 کے بجائے 20 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کے حوالے سے، ان روایات کی حقیقت کچھ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ذرا تفصیل سے سن لیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے، سب سے مشہور و معروف اس حوالے سے روایت ہے 7692 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں پلس وطر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت انتہائی منکر اور جھوٹی روایت ہے۔ اس کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان سخت ضعیف راوی ہے۔ علامہ قدوری حنفی ہیں، جن کی جو ہے وہ کتاب بھی فقہ حنفی میں بہت معروف ہے، قدوری جسے کہتے ہیں، قدوری شریف، اس کے جو مصنف ہیں علامہ قدوری، یہ قدوری ان کی نسبت تھی، ان کی کتاب کی طرف بھی یہی نام منسوب ہو گیا قدوری، کیونکہ ان کی کتاب تھی۔ تو علامہ قدوری حنفی نے اپنی کتاب التجرید میں اس ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کو کذاب قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا راوی ہے، تو جھوٹے راویوں کی روایتیں آپ کیوں لیتے ہیں؟ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی لکھتے ہیں کہ وہ متفق علی ذوفہ، یہ روایت تو معلول ہے، یہ جو راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس کے ذوق پر تو محدثین کا اتفاق ہے۔ پھر اگلی بات جو وہ کہتے ہیں علامہ ذیلی حنفی، وہ کہتے ہیں ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح، پھر یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مخالف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو علامہ ذیلی حنفی کا بھی فیصلہ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 11 رکعتیں ہی تھی، یہ آپ کی تراویح ہی تھی، یہی تہجد، یہی تراویح۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم بہ حجہ، یہ سخت ضعیف روایت ہے، اس سے دلیل تو نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح ابن عابدین شامی حنفی نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ روایت ابو شیبہ کی وجہ سے، اور اس کے ذوق پر تو اتفاق ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، صحیح بخاری والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں تو ثابت ہیں تراویح کی، جبکہ 20 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ آئی ہیں، اور اس کے ذوق پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں اس میں شک نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ بات فتاوی دارالعلوم دیوبند میں درج ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور احناف میں بریلوی بھائیوں کی طرف اگر ہم آئیں تو احمد یار خان نعیمی صاحب ان کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جاء الحق ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے خیال میں جتنے بھی بریلویوں کے دلائل اور مسائل تھے موٹے موٹے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو انہوں نے نماز جنازہ میں فاتحہ کی ممانعت ثابت کرنے کے حوالے سے ایک فصل لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں امام ترمذی سے نقل کرتے ہوئے کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ منکر الحدیث ہے، یہ انہوں نے جلد 2 صفحہ 243 پہ جاء الحق میں جو نسخہ قرآن ہے اس میں لکھا انہوں نے۔ اسی کتاب میں جہاں 20 تراویح کا ذکر آیا تو وہاں اسی حدیث کو ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جو منکر الحدیث جس کو خود انہوں نے قرار دیا ہوا ہے امام ترمذی سے نقل کر کے، تو یہاں پر اس کی حدیث کو حجت اور دلیل بنا رہے ہیں، اور اس حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ کیا یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسے آپ کے باٹ ہیں، کیسے آپ کا انصاف ہے، اور کیسا آپ کا عدل ہے کہ ایک راوی آپ کے خلاف روایت میں آئے تو وہ منکر الحدیث ہے، آپ کے حق میں روایت میں آئے تو اس کی روایت سے آپ حجت لیں۔
یہ تو انصاف نہیں ہے نا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا ہم اس سے دلیل نہیں لیتے, کوئی اور حدیث پیش کرتے. لہٰذا یہ روایت تو بالکل ضعیف ہے. اور صرف ایک وجہ نہیں ہے اس میں دوسری وجہ بھی ہے ضعف کی. اس کی سند میں حکم بن عتیبہ مدلس ہیں اور وہ یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں, ان کے سماع کی تصریح بھی چاہیے ہوئی. اور پہلی جو علت ہے وہ بہت بڑی ہے, کذاب تک کی جرح ہے, سخت ضعیف کی, بالاتفاق ضعیف کی جرح تو سب نے کی ہے. اور دوسری یہ تدلیس والی, تو دو وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اور علماء احناف میں سے بھی کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا, اس کے باوجود لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں. واللہ عالم کیوں پیش کر رہے ہیں. دوسری دلیل جو آج کل بعض علماء احناف نے بنائی ہے, یعنی ان کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے پیش کی ہے, متقدمین احناف جو ہیں اس دلیل سے ناواقف تھے, کسی نے بھی اس دلیل کو اپنے فقہ کے دفاع کے لیے پیش نہیں کیا. وہ ہے تاریخ جرجان نامی ایک کتاب ہے, اس سے انہوں نے نقل کی ہے. اس میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے رمضان میں, تو آپ نے 24 رکعتیں پڑھائیں, 24 رکعتیں تراویح پڑھائیں اور 3 رکعت وتر پڑھے. یہ کتنی ہو گئیں؟ 24 اور 3 27 رکعتیں. 27 رکعتیں یعنی 24 تراویح تھیں ان میں سے اور 3 وتر تھے. یہ روایت پیش کی جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت ہے. اس کا من گھڑت ہونا اتنا واضح ہے جیسے دھوپ میں سورج واضح ہوتا ہے نا, اور کوئی اس میں اشکال نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا راوی ہے عمر بن ہارون بلخی, متروک اور کذاب ہے. محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے, امام یحییٰ بن معین نے بھی کذاب کہا, اسی طرح صالح جزرہ نے بھی اس کو کذاب کہا. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اجمعوا علی ذوفہ, اس کے تو ذوف پر اتفاق ہے, اجماع ہے علماء کا, کسی نے بھی اختلاف نہیں, کسی نے اس کو سکہ کہا ہی نہیں زندگی میں کبھی. کذاب بھی ہے. اور اسی طرح دوسرا راوی محمد بن حمید الرازی, وہ بھی ضعیف ہے اور اس پر بھی کذاب ہونے کی جرح ہے, وہ بھی جھوٹا ہے. تو ایسے ضعیف اور جھوٹے راویوں کی روایات آپ صحیح حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے اس میں قابل غور کہ خود احناف بھائیوں کا اس پر عمل کہاں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, 20 تراویح کو وہ سنت موقدہ کہہ رہے ہیں, یہاں تو 24 بنی پڑی ہیں بھائی. 24 فصل الناس 24 رکعتان کہ یا فصل الناس 24 رکعتان, لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 پڑھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 24 پڑھائیں. تو 24 رکعتوں کا ذکر ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ مسنون جو تراویح ہے یا سنت موقدہ وہ 20 رکھتے ہیں, اور بھائی یہ تو آپ کے دعوے پر ہی فٹ نہیں ہوتی, تو آپ اس کو کس منہ سے پیش کرتے ہیں. نہیں پیش کرنا چاہیے, انصاف سے کام لینا چاہیے. جھوٹی روایت ہے. دوسری روایت بھی جھوٹی نکلی. تو مرفوع روایتیں جو 2 پیش کی جاتی ہیں, دونوں کی دونوں جھوٹی ہیں, من گھڑت ہیں, اور ان کا کوئی اعتبار نہیں, نہ علماء احناف نے کیا ہے اور نہ محدثین کرتے ہیں. اب ایک اور, جب کوئی دلیل نہیں ملی, مرفوع متصل صحیح حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملی, جو دلائل تھے وہ من گھڑت قسم کے, منکر قسم کے تھے, تو اب انہوں نے کوشش کی کہ اب کوئی منطقی ایسی منطق لڑائی جائے کہ کسی طریقے سے 20 ثابت ہو جائیں. دلائل سے ثابت نہیں ہو رہی تو چلو کوئی لاجک ہی ایسی استعمال کی جائے جس سے ثابت ہو جائیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب وغیرہ نے ایک نئی لاجک بنائی ہے. شاید مولانا الیاس گھمن صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لفظ تراویح سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ 20 تھیں, یعنی 8 کا لفظ تو تراویح پر بولا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ تراویح یہ جمع ہے ترویحتن کی, اور یہ جمع جو ہے وہ 3 پر بولی جاتی ہے. تو لہٰذا کم از کم یہ ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں تو 3 ہوں گی تو کم از کم 12 ہوں گی. تو 11 والا تو کھاتا ہی نکل گیا, 8 والا تو کھاتا ہی نکل گیا. 8 میں تو 2 ترویحیں ہوتے ہیں. جب ہم ترویح کی جمع بنا رہے ہیں تراویح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 سے زیادہ رکھتے ہوں گی, کم از کم 12 ہوں گی. تراویح کا جو ورڈ ہے نا, یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 ترویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جا سکتا, یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں. بہت سارے ترویحیں تھے تو ان کو تراویح کہا گیا, اور بہت سارے, ایک ترویح 4 رکعتوں کا, تو بہت سارے ترویحیں 20 رکعتیں تو ہو سکتی ہیں, 12 بھی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ محدثین نے اس کو تراویح کا جو نام دیا, یہ نام بتا رہا ہے کہ محدثین کی نظر میں اس کی تعداد 8 اور 12 رکعتوں سے بہرحال زیادہ ہے.
اس طرح کا استدلال یہ جہالت پر مبنی ہے یا شاید ہٹ درمی پر، اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق موجود ہے اور اہل عرب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ تثنیہ پر بھی جمع کا صیغہ بولا جا سکتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دو ازواج مطہرات ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دلوں کی بات کی ہے، حالانکہ قاعدے کے مطابق جو عام قاعدہ چلتا ہے دو خواتین کے دل میں دو خواتین میں دو دل ہی تھے نا، دو ازواج مطہرات کے دو ہی دل تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقط صغت قلباکما ہونا چاہیے تھا کہ تم دونوں کے دو دل ٹیڑھے ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ مراد دو چیزیں ہیں، صیغہ جمع کا استعمال ہوا تو ایسا ہو جاتا ہے، جمع کا صیغہ تثنیہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ تو گویا کہ اپنے علماء جو متقدمین ہیں اور محققین ان سب کو ہی عربی زبان سے جاہل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض علماء اہل حدیث پر نہیں ہے، یہ اعتراض اصل میں علماء احناف پر ہے جنہوں نے 8 کو تراویح کہا ہوا ہے، اور اس کے حوالے ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ فیض الباری میں یہ انور شاہ کشمیری صاحب انہوں نے فیض الباری کے نام سے ایک بڑی مشہور و معروف شرح لکھی ہے جو احناف کے ہاں بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اما کون عدد رکعاتہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتاً فکان ذالک فی رمضان وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح ہے یا قیام اللیل ہے اس کا 11 رکعت ہونا رمضان اور غیر رمضان میں ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعتیں ایک تراویح کے ساتھ اور 4 رکعتیں ایک تراویح کے ساتھ پڑھتے تھے تو یہ صرف رمضان میں ہوتا تھا، یعنی 2 تراویحوں کو بھی خود بول کر انور شاہ کشمیری صاحب تراویح بھی قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری صاحب نے دوسری جگہ لکھا ہے العرف الشذی میں کہ فی الصحاح صلاۃ و تراویح علیہ السلام 8 رکعات، کہتے ہیں کہ صحاح میں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں تراویح ثابت ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب یا مولانا الیاس گھمن صاحب آپ انور شاہ کشمیری صاحب پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں بھی عربی نہیں آتی تھی، کہ انہوں نے بھی تثنیہ کو جمع بنا دیا اور جمع کا لفظ بول کے انہوں نے 8 رکعتیں مراد لے لیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ سے زیادہ آپ کے علماء جانتے تھے کہ لفظ تراویح 8 پر بولا جا سکتا ہے، بالکل بولا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ منطق نہ لڑائیں یہاں پر، یہ آپ ہی کے خلاف چلی جائے گی۔ اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے لکھا کہ لا مناس من تسلیم ان تراویح کانا 8 رکعات، اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی جو تراویح تھی وہ 8 رکعتیں تھی۔ اب یہ اعتراض انور شاہ کشمیری صاحب پر ہوا نا کہ 8 رکعتیں کیسے تراویح ہو سکتی ہیں؟ بھئی ہوتی تھیں تو آپ کے علماء نے لکھا ہے نا۔ اسی طرح عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب نے لکھا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح مسنون ہے، بھئی جب تراویح 8 پر بولا ہی نہیں جا سکتا لفظ، آپ کے نزدیک تو 20 ہوں گی جو تراویح ہوں گی، 8 تو تراویح ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ کے علماء پر یہ بات جو کبار علماء احناف کے ان پر یہ اعتراض جاتا ہے نا۔ اسی طرح ابن حمام وغیرہ اور ابن نجیم وغیرہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح کا ذکر کیا ہے اور تراویح کے بیان میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، یہ تو سارا انہی پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ کوئی اعتراض اہل حدیث پر نہیں ہے، یہ خود اپنے علماء پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اور خود عربی لغت پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور خود قرآن پر بھی یہ اعتراض آئے گا کہ جمع کا صیغہ بول کر تثنیہ مراد نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعتیں ہی ثابت ہیں، یعنی آپ کی تراویح 8 رکعت ہی تھی، اور یہی بات علماء احناف نے بھی کی ہے۔ لہٰذا یہ جو لاجک آپ نے استعمال کی ہے کہ تراویح کے لفظ سے ہی ہم جناب 20 ثابت کرتے ہیں یا 8 سے زیادہ ثابت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی لاجک فیل ہو گئی۔ اس سے اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کتنی رکعات ثابت ہیں؟ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے 20 ثابت ہیں یا 11 ہی ثابت ہیں؟ علماء احناف جو محققین اور متقدمین تھے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ سب اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 رکعتیں ہی ثابت ہیں۔
اس سے زائد جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت ہیں۔ تو ہمارے آج کے حنفی علماء کو بھی اس بات کا تو کم از کم اقرار کر ہی لینا چاہیے، جو کل اجماع چلا آ رہا ہے ان کے علماء میں اتفاقی چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہیں، جو 12 زائد ہیں یعنی 20 ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔ کم از کم وہ یہ بات تو تسلیم کریں نا، اور یہ بات ان کو تسلیم کرنا پڑے گی، کیونکہ اس حوالے سے ہم تفصیل بتا چکے ہیں، جھوٹی روایتوں سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا نا، اور صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہیں وہ، ان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ صحیح تو 8 رکھتے ہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو متقدمین نے یہ کہا ہے کہ ان سے 20 ثابت ہیں، تو انہوں نے بھی 11 کا اقرار کیا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ جو متقدمین احناف یا محققین علماء احناف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے 20 ثابت ہیں، انہوں نے بھی عمر رضی اللہ عنہ سے 11 رکعتوں کے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ وہ مانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعتوں کا بھی حکم دیا تھا، لہٰذا ہمارا مسئلہ یہاں بھی ثابت ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہم 11 کہتے ہیں نا، وہ احناف علماء بھی ثابت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 11 کا حکم دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں 20 کا حکم دے دیا تھا، چلو اس کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، 11 کا حکم تو مان لیا گیا نا۔ اب آج کے دور کے علماء جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، وہ اپنے جو کبار علماء ہیں اور متقدمین سب کو ڈینائی کر کے، سب کو کنڈیم کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 11 تو ثابت ہی نہیں ہے۔ جو اگر آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی ہے، وہ دلیل دیتے ہیں محمد ابن یوسف جو صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو 8 رکعتوں کا حکم دیا۔ یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے، یہ حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ بھئی موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، موطا امام مالک میں، اور اس کی سند بالکل صحیح، اس کی سند میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ صحیح بخاری والی سند ہے۔ سند کیا ہے؟ مالک عن محمد ابن یوسف عن صاحب ابن یزید، صاحب بن یزید صحابی ہیں، ان کے پیچھے محمد بن یوسف ہیں، اور ان کے پیچھے امام مالک ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، کوئی شبہ اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں کیا ہے موطا امام مالک میں کہ امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم علی الناس ب11 رکعۃ، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب لوگوں کو اکٹھا کیا اور تراویح کی باقاعدہ جماعت پورا مہینہ شروع کی، تو انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم علماء احناف، محققین اور متقدمین کے نزدیک بالکل ثابت ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتے، جیسا کہ فتح القدیر میں ابن الحمام حنفی نے لکھا ہے کہ وفی المؤطأ روایت ب11، کہ معطا میں 11 رکعتوں کی روایت موجود ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں اور روایات 20 کی بھی ہیں، تو ان کے درمیان ہم جمع تطبیق یہ کریں گے کہ پہلے انہوں نے 11 رکعتوں کا حکم دیا، بعد میں 20 رکعتوں کا دے دیا۔ دیکھیں آپ کے عالم ہیں نا، مان رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعتوں کا حکم دیا ہے، اور اس سے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، ماننا پڑے گا، کیونکہ کوئی دوسری اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ سند بالکل صحیح ہے، امام مالک کے آگے محمد بن یوسف ہیں جو بالکل ثقہ راوی ہیں، اور آگے صحابی رسول ہیں صاحب بن یزید صحابی ہیں، تو اب اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو علماء بھی مانتے رہے احناف کے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 11 رکعتیں کا حکم دینا یہ بالکل ثابت ہے، تو موطا کی روایت بالکل ثابت ہو گئی۔ اب اگلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہ تو موطا کی روایت تھی، آگے ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی 7671 نمبر، یہ دوسری روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 11 رکعتوں کی۔ اس میں بھی صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعۃ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا 2 قراء پر، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے 11 رکعتیں پڑھاتے تھے، رمضان المبارک میں تراویح کی 11 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 7671 نمبر، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اس کی سند میں بھی کوئی حرج، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی راوی ضعیف ہے، نہ کوئی تدلیس ہے، نہ کوئی انقطاع ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے سنن سعید بن منصور، جو علامہ سیوطی
نے نقل کی ہے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اس کی سند بھی یہی ہے، محمد بن یوسف پہ جا کے ملتی ہے، اور آگے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سنن سعید بن منصور کی روایت کے مطابق سیدنا صاحب بن یزید صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کننا نقوم فی زمانی عمر ابن الخطاب ب11 رکعۃ، ہم صحابہ کرام، کننا ہم صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعتیں تراویح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا معمول تھا۔ یہ بھی سند بالکل صحیح ہے، تینوں سندیں، 3 روایات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 3 مختلف کتابوں میں، اور تینوں کی سندیں صحیح ہیں۔ اور علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ اسنادہ فی غایت الصحہ، یہ جو سنن سعید بن منصور کی روایت ہم نے پیش کی ہے کہ صحابہ کرام بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی سند تو حد درجہ صحیح ہے، اس کی سند کے صحیح ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 11 رکعتیں تو ثابت ہو گئی، اور خود علماء احناف نے بھی مان لیا، جیسا کہ ہم پیچھے ابن الحمام وغیرہ سے نقل کر چکے ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء احناف نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 11 رکعتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور یہ ثابت ہیں۔ اب 20 کی کوئی روایت ثابت ہے کہ نہیں، ہم اس پر آتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ پہلے 11 کا حکم دیا، بعد میں 20 کا دے دیا، اور پھر 20 پر جو ہے نا اس کو انہوں نے جاری کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ 20 کی کوئی بھی روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو روایت ہے موطا امام مالک میں جو پیش کی جاتی ہے کہ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یزید بن رومان یہ جو بیان کرنے والے اس روایت کو ہیں، خود انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں، جس زمانے میں وہ موجود ہی نہیں، اس زمانے کی بات کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انقطاع ہے درمیان میں۔ اور اس بات کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ یزید بن رومان لم یدرک عمر بن الخطاب، یزید بن رومان نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اور علامہ ذیلی حنفی نے نسب الرایہ میں یہ بات امام بہقی سے نقل کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، خود علامہ ذیلی حنفی نے بھی اس کو منقطع مانا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ اور انور شاہ کشمیری صاحب نے اس حوالے سے ایک قاعدہ بڑا مفید بیان کیا ہوا ہے کہ ترجیح المتصل علی المنقطع، کہ جب اختلاف آ جائے 2 چیزوں میں، 2 روایات میں، تو جو متصل روایت ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، منقطع روایت تو چونکہ ضعیف ہے لہٰذا اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو جو متصل روایات ہیں 3 موطا امام مالک میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن سعید بن منصور میں، تینوں روایتیں سند بالکل متصل ہے اور صحیح ہے۔ ان تینوں روایتوں کی وجہ سے یہ جو منقطع روایت ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو سند ہی ثابت نہیں ہے۔ تو منقطع پر متصل کو ترجیح دی جائے گی، یہ علماء احناف کا بھی قاعدہ ہے، اور تمام جو محدثین ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں کہ متصل کو چھوڑ کر منقطع تو نہیں ماننی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ روایت موطا امام مالک منقطع ہے۔ اشرف الجواب میں انہوں نے لکھا کہ موطا امام مالک کی جو روایت ہے یزید بن رومان والی وہ منقطع ہے، تو لہٰذا یہ روایت تو ثابت نہ ہوئی۔ اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعۃ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ یحییٰ بن سعید نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اور خود یہ بات علامہ نیوی حنفی نے، جو بڑا زور لگاتے ہیں فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے، اور 20 تراویح کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا پورا زور صرف کیا ہے، اس کے باوجود یہاں وہ اعتراف کر گئے ہیں کہ یحییٰ بن سعید جو ہیں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، تو روایت یہ بھی منقطع ہے۔ تیسری ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے 7684 نمبر۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں مدینہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، یعنی 23 تراویح جو ہے نا مکمل پڑھایا کرتے تھے۔ یہ جو سند ہے یہ سند بھی ضعیف ہے، کیوں؟
کہ عبدالعزیز بن رفیع کا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کوئی سماع کا ثابت نہیں، ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا زمانہ عبدالعزیز بن رفیع میں نے نہیں پایا۔ اور خود حنفی عالم، محقق حنفی عالم علامہ نیمی حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ عبدالعزیز بن رفیع ان لم یدرک ابی بن کعب، التعلیق الحسن میں یہ بات درج ہے کہ انصاف کی بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ عبدالعزیز بن رفیع انہوں نے ابی بن کعب کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ روایت بھی منقطع ہوئی۔ منقطع کو چھوڑ کر وہ متصل اور صحیح اسانید جو ہم نے بیان کی ہیں انہیں پر عمل کیا جائے گا۔ مسند ابن الجار سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے 2825 نمبر، اس میں ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانو یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان و20 رکعہ، کہ لوگ رمضان مبارک میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 رکعتیں تراویح ان کا قیام کیا کرتے تھے۔ یہ جو روایت ہے یہ معلول روایت ہے، شاذ روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی یزید بن خصیفہ ہیں، یزید بن خصیفہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب اپنے حفظ سے بیان کرتا ہے یزید بن خصیفہ تو اس کو وہم ہو جاتا ہے۔ جب حفظ سے یہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی وہ روایت ثابت صحیح نہیں ہوتی۔ اور اس روایت میں بھی یزید بن خصیفہ کو وہم اور شک ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کو وہم ہوتا ہے، بلکہ خود اس روایت میں ان کا وہم کرنا بالکل ثابت ہے، جیسا کہ فوائد ابی بکر میں مذکور ہے۔ اس پر آگے ہم بات بھی کرنے والے ہیں، ہم اس پر ایک ویڈیو پہلے مفصل بنا چکے ہیں کئی سال پہلے، اور انشاءاللہ وہی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وہ کلپ چلا کے آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی یزید بن خصیفہ کو وہم ہوا ہے۔ فوائد ابی بکر میں وہ وہم مذکور بھی ہے کہ یزید بن خصیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے شبہ ہے شاید یہ بات اس طرح ہے۔ تو یزید بن خصیفہ کو وہم ہونا اس روایت میں ثابت ہو چکا ہے، ایک وہم کو اب کیسے مان لیں گے؟ کیسے اب اس وہم کو مان کر صحیح احادیث اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت 3 سندیں صحیح جو بالکل صحیح ہیں ان کو کیسے چھوڑ دیں گے اس وہم کی بنا پر؟ جبکہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے 2 شاگرد اس حوالے سے جو معروف ہیں، ایک یزید بن خصیفہ ہیں اور دوسرے محمد بن یوسف ہیں۔ محمد بن یوسف کی روایات آپ سن چکے ہیں، جیسا کہ سعید بن منصور میں بھی ہے، سنن سعید بن منصور میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو محمد بن یوسف جو بالکل ثقہ ہے، جس کو کبھی وہم کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں ہے، نہ محدثین نے اس پر وہم کی کوئی بات کی ہے، نہ کسی روایت میں محمد بن یوسف نے وہم کا اظہار کیا ہے، جبکہ یزید بن خصیفہ کو محدثین بھی کہتے ہیں وہم ہو جاتا ہے، اور خود اس روایت میں یزید بن خصیفہ نے شک کا اظہار بھی کیا ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ ہے۔ تو لہٰذا شک کو چھوڑ کر جو بالجزم بیان کیا گیا ہے، جو ثقہ متقن راوی نے بیان کیا ہے، اس پر ہی جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اس سے اگلی بات ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی قابل غور بات بھی ہے کہ یہ روایت پیش کر کے احناف تو خود اپنے پاؤں پر کڑھاڑی مار رہے ہیں۔ احناف جو ہمارے بھائی ہیں وہ تو 3 رکعت وتر کو مانتے ہیں، 1 رکعت وتر کو مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں 1 رکعت وتر ہوتا ہی نہیں، حالانکہ اس پر بھی ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں، دلائل بھی ذکر کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ثابت ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ بات تو غلط ہے، لیکن ان کی چونکہ فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 رکعت وتر نہیں ہوتا، وہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو اس روایت میں 21 کا جو ذکر ہے یہ تو ان کے گلے میں پڑ جائے گا۔ اگر 21 رکعت تراویح مانے تو 20 رکعت تراویح اور 1 وتر ہے، تو وتر ان کے گلے میں پڑ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت سے ان کے نزدیک ثابت ہو گیا، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ اگر یہ روایت ثابت ہے جس روایت کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس روایت میں تو 21 کا ذکر ہے، یعنی کہ فوائد ابی بکر کی روایت کی میں بات کر رہا ہوں کہ فوائد ابی بکر والی روایت میں 21 کا ذکر ہے، جس میں یزید بن خصیفہ شک کا اظہار کر رہا ہے۔ تو 21 کا ذکر بھی شک ہے اور 20 کا ذکر بھی شک ہے،
جو ثابت ہے وہ ہے 11 رکعتیں، جیسا کہ محمد بن یوسف نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا صحیح روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قطعاً 20 رکعت یا 21 رکعت ثابت نہیں ہوئیں۔ ایک روایت معرفت السنن والآثار امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے پیش کی جاتی ہے کہ کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی وہی یزید بن خصیفہ کی ہی بیان کردہ ہے، یزید بن خصیفہ ہی کی بیان کردہ، جن کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ تراویح کے بیان میں خود ان کو شبہ ہے کہ شاید یہ 20 رکھتے ہیں۔ یہ بات فوائد ابی بکر میں واضح طور پر درج ہے، اور امام ابن حبان کا فیصلہ ہم سنا چکے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یزید بن خصیفہ کو وہم ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی خالد بن مخلد القطوانی ہے۔ یہ اگرچہ حسن الحدیث راوی ہیں، لیکن ان پر کچھ جروح بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ ثقاہت کے درجے سے کم میں ہیں، یعنی حسن الحدیث راوی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اسی روایت کو دیگر ان کے ساتھیوں نے بیان کیا ہے۔ خالد بن مخلد اس حدیث کو محمد بن جعفر سے بیان کر رہے ہیں۔ خالد بن مخلد جب محمد بن جعفر سے بیان کرتے ہیں اسی روایت کو، تو وہ بیان کرتے ہیں 20 رکعتوں کا، جبکہ دیگر جو ثقہ راوی ہیں، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ثقات، جیسے کہ امام مالک ہیں موطا میں، انہوں نے یہی روایت بیان کی۔ اسی طرح اسامہ بن زید لیثی ہیں، انہوں نے فوائد ابی بکر میں یہ روایت بیان کی۔ اسماعیل بن جعفر انصاری ہیں، انہوں نے اپنی احادیث اسماعیل بن جعفر میں یہ روایت بیان کی۔ امام یحییٰ بن سعید القطان ہیں، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت بیان کی۔ محمد بن اسحاق ہیں، انہوں نے فوائد ابی بکر میں یہ روایت بیان کی۔ امام عبدالعزیز بن محمد الدراوردی ہیں، انہوں نے سنن سعید بن منصور میں یہ روایت بیان کی۔ یہ سارے جو بڑے بڑے ائمہ، امام مالک جیسے اور امام دراوردی جیسے، امام یحییٰ بن سعید القطان جیسے، یہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، یہ سارے کے سارے اسی روایت کو 11 کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور خالد بن مخلد جو ہے اسی روایت کو وہ کس کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ 20 کے ساتھ۔ تو جو بڑے بڑے ائمہ ثقات ہیں ان کی بات مانی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں شاذ۔ اصول حدیث کی یہ بڑی مشہور اصطلاح ہے، اور صحیح حدیث کی شرطوں میں یہ بات موجود ہے کہ ولا یکون شاذا ولا معللا، کہ وہ روایت شاذ یا معلول نہ ہو۔ شاذ ہوگی یعنی ثقات کی مخالفت میں کوئی راوی بیان کرے گا تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، لہٰذا یہ روایت شاذ ہے۔ اور یزید بن خصیفہ کے بارے میں وہم کی بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یزید بن خصیفہ نے جب اپنے ان شاگردوں کو جو ائمہ ثقات ہیں ان کو بیان کیا ہو تو اس وقت 11 کا ہی بیان کیا ہو جیسا کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اس روایت کو خالد بن مخلد سے بیان کیا اس وقت ہو سکتا ہے وہم کا شکار ہو گئے ہوں اور 20 بیان کر دیا ہو، یا پھر خالد بن مخلد جو ہیں وہ اس میں وہم کا شکار ہوئے ہیں، تو لہٰذا یا پھر یزید بن خصیفہ جو ہیں وہ اس میں وہم کا شکار ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ روایت تو کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے ائمہ اور کبار ائمہ اور صحیح اسانید کے ساتھ یہ روایت 11 رکعتوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے 20 رکعتوں کا حکم دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتوں کا حکم دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، حماد بن شعیب ضعیف راوی ہے اس میں، اور اسی طرح عطا بن صائب اس روایت میں مختلط ہیں، اور ان سے جو شاگرد اختلاط سے پہلے بیان کرتے ہیں ان میں حماد بن شعیب نہیں ہیں، تو 2 وجہ سے یہ سند بھی ضعیف ہے، اور یعنی سخت ضعیف ہو گئی، یہ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچی یہ جو روایت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے 7681 نمبر۔ ابو ابن ابی الحسنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھنے کا رمضان میں حکم دیا۔ یہ جو ابو الحسنہ ہے یہ مجہول راوی ہے، ابو الحسنہ جو ہے وہ مجہول راوی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ لا یعرف، یہ معروف نہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ سچا جھوٹا کیا تھا۔ تو مجہول راویوں کی روایات جو ہیں وہ صحیح اسانید کے مقابلے میں پیش کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت جناب مولانا الیاس گھمن صاحب نے پیش کی تھی مسند امام زید سے
کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کا حکم ہے کہ 20 رکھتے ہیں، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ انتہائی جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ کلپ ہم دوبارہ چلائیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مسند امام زید سے روایت پیش کی جاتی ہے وہ بھی جھوٹی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہوں یا حکم دیتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ جبکہ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ 3 کتابوں میں روایات ہم پیش کر چکے ہیں، اور خود علماء احناف اس بات کو مان چکے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 11 رکعتیں تو ثابت ہیں۔ اختلاف 20 میں ہے، اور 20 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے 20 جاری کی اور 20 پر ہی انہوں نے ایک مستقل جو ہے عمل بنا دیا، تو وہ 20 والی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہوئی ہے اصول محدثین کے مطابق۔ لہٰذا جو ثابت ہے چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکھتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند ابی یعلا وغیرہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے موطا امام مالک میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سنن سعید بن منصور میں بھی ہے۔ تو جو صحیح روایات ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنا موقف بنانا چاہیے کہ مسنون جو تراویح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، وہ 8 رکعتیں تراویح ہے، یعنی ٹوٹل وطروں سمیت 11 رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین سے یا کسی ایک بھی صحابی سے قطعاً 20 رکعتیں ثابت نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کو سنت موقدہ نہ کہیں۔ ہمارا اختلاف ان سے یہی ہے۔ دیکھیں نفلی عبادت جو ہے وہ زائد ہو سکتی ہے، اب 11 رکعتیں پڑھ لی ہیں آپ نے، یا آپ نے 8 تراویح پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ 12 پڑھیں، 14 پڑھیں، 20 پڑھیں، 28 پڑھیں، 40 پڑھیں، تو اسلاف سے 40 سے کی روایتیں بھی موجود ہیں، 40 کی روایتیں بھی ثابت ہیں کہ وہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو وہ پڑھتے تھے ویسے ہی زائد نفل عبادت سمجھ کے، یہ تو نہیں کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہے۔ آپ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہی کئی روایات ایسی ملتی ہیں، ان ائمہ سے ہی، کہ 20، 36، 40 وغیرہ، تو ان میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ 36، 40 جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ کیوں کہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی۔ پڑھنی ہے تو پڑھنے کو آپ 50 پڑھیں یا 60 پڑھیں یا 40 پڑھیں یا 36 پڑھیں یا 20 پڑھیں یا آپ جتنی مرضی پڑھیں، آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ آپ نے مسنون رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد زائد پڑھ سکتے ہیں، پابندی تو نہیں ہے نا، وہ تو دن میں 3 وقت ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج سر پہ کھڑا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ان 3 وقتوں میں نماز جو ہے نا وہ مکروہ ہو جاتی ہے، ممنوع ہو جاتی ہے۔ رات میں تو ایسا کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، نہ کوئی مکروہ وقت ہے، لہٰذا رات میں جتنی مرضی عبادت کر لیں۔ تو آپ 20 پڑھ لیں، آپ 36 پڑھ لیں، آپ 40 پڑھ لیں، لیکن خدا را اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور دوسری روایات میں کہ من قال علی ما لم اقل، جو بات میں نے کہی ہی نہیں ہے، جو مجھ سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کو پھر میری طرف منسوب کرتے ہیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھیں۔ یہ ایک وعید ہے، اس سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور پھر خلفائے راشدین سے بھی اس کی حقیقت ہم نے بتا دی ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آخری جو بات ہے وہ کر کے ہم اپنا آج کا یہ جو سیشن ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ آخری اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی تھی تراویح یا پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، تو آپ کیوں پورا مہینہ پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس میں مفتی طارق مسعود صاحب یا دیگر جو ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ پورا مہینہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو 20 کیوں نہیں ان کی سنت سمجھ کے پڑھتے؟ تو ایک تو ہم بتا چکے ہیں کہ 20 ثابت ہی نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اگر ثابت ہوتی تو یقیناً ہم پڑھتے، لیکن مرفوعاً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے پورا مہینہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 7290 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ قیام کرنا شروع کیا، 3 راتیں آپ نے قیام کیا، جس کی تفصیل ہم ابو داؤد سے بتا چکے ہیں۔ ان 3 راتوں میں قیام کرنے کے بعد چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا شوق بہت زیادہ ہے، تم جمع ہوئے ہو، لیکن میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی، قیام نہیں کروایا، تراویح کی جماعت نہیں کروائی، اس لیے کہ حتی خشیت ان یکتب علیکم،
میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اگر فرض ہو گئی تو پھر تم سے کوتاہی ہو جائے گی اور تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 2012 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی یہی بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات 1/3 رات پڑھائی، دوسری رات نصف رات اور تیسری رات آخر تک پہنچ گئے، آپ پوری رات ہی تراویح پڑھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خشیت ان تفترض علیکم، مجھے ڈر لگا ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک وجہ سے ان کو موقوف کیا ہے جماعت کو کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب فرضیت ہو سکتی نہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا مہینہ تراویح پڑھی جا سکتی ہیں باجماعت، اور علماء احناف نے بھی اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں ابن الحمام حنفی نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں وطر کے ساتھ یہ جماعت کروائی، 11 رکعت وطر کے ساتھ جماعت کروائی، یہ ابن الحمام حنفی لکھ رہے ہیں۔ ثم ترکہ لعذر، پھر ایک عذر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، افادا، اور آپ نے یہ بتایا انہ لولا خشیۃ ذلک لواظبت بکم، اگر میں تم پر یہ خطرہ محسوس نہ کرتا کہ تم پر فرض ہو جائے تو میں تم پر یہ ہمیشگی کرتا، تمہیں مسلسل پورا مہینہ پڑھاتا رہتا۔ تو یہ ابن الحمام حنفی لکھتے ہیں ولا شک فی تحقق الامن من ذلک بوفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون سنتا، اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد فرضیت کا شبہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب پورا مہینہ پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا حناف بھائیوں کا اعتراض جو ہے ان کے گھر سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح البحر الرائق میں ابن نجیم حنفی نے لکھا ہے وقد سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا تراویح کو، اور آپ نے بعض راتوں یعنی 3 راتوں کا قیام کروایا۔ ثم ترکہ خشیۃ ان تکتب علی امتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ میری امت پر فرض نہ کر دیا جائے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے۔ ثم وقعت المواظبۃ علیہا فی اثناء خلافت عمر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا فرضیت کا، تو اس کو جاری کر دیا گیا، صحابہ کرام نے بھی اس پر موافقت اختیار کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2010 نمبر، اس میں یہی مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ایک امام پر سب کو جمع کر دوں، یعنی ایک ہی امام ایک وقت میں پڑھائے تو سب لوگ ایک ہی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو لوگوں نے ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ سنت خلیفہ راشد بھی ہے۔ ایک تو سنت رسول سے بھی یہ ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نہ ہو جائے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ نہ چھوڑتے، آپ اس کو جاری رکھتے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا، لہٰذا پورا مہینہ پڑھنا بھی آپ کی سنت ہوئی، جیسا کہ علماء احناف نے بتایا۔ اور دوسرا سنت خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت بھی ہے، لہٰذا سنت خلیفہ راشد بھی ہمارے نزدیک حجت ہے۔ ہاں اعتراض تب آتا جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہوتیں اور ہم صرف اور صرف سنت خلیفہ راشد کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھتے لیکن 20 نہ پڑھتے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اور سنت خلیفہ راشد کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت خلیفہ راشد سے تعداد رکعات تراویح جو ہے وہ 11 ہی ثابت ہے، لہٰذا ہم 11 ہی پڑھتے ہیں۔ اگر 20 ثابت ہوتی تو ہم یقیناً 20 بھی پڑھتے۔ تو یہ تراویح کے حوالے سے ہمارا آج کا سیشن تھا۔ الحمدللہ ہم نے امید مجھے لگ رہی تھی کہ 2 گھنٹے لگیں گے، لیکن تقریباً 1.25 گھنٹے میں ہم نے اسے مکمل کر لیا، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح احادیث ہیں، صحیح دین ہم تک پہنچا ہے صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ، انہی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضعیف روایات کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، خصوصاً جب صحیح احادیث موجود ہیں پھر اس طرح کی لولی لنگڑی روایات، منقطع، موضوع، من گھڑت، منکر، شاذ، معلول، اس طرح کی روایتیں جو ہیں ان کو جھاڑ پھونک کے ان کو قابل عمل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے جو صحیح ثابت چیز ہے اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔